بریکنگ نیوز نے آپ کو آبنہ ہرمز میں آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی ہے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ آبنہ ہرمز میں آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی ہے۔ IRGC کی کشتیوں سے آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی۔ واقعے میں آئل ٹینکر اور اس کا عملہ محفوظ رہا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ آبنہ ہرمز میں آئل ٹینکر پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کی جانب سے ایسا کہنا ہے۔ مزید کہا کہ IRGC کی کشتیوں سے آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی ہے۔ واقعے میں آئل ٹینکر اور اس کا عملہ محفوظ رہا ہے۔ کچھ طاقتیں ایران کو تسلیم کرنا چاہتی ہیں۔ پہلوی خاندان کی باقیات اور امریکہ کی سازش کو ناکام بنا کر ایرانی فوج نے تاریخ رقم کی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ایران کی نیوی دشمنوں کو نئی اور تلخ شکستیں دینے کے لیے تیار ہے۔ سپریم لیڈر نے ایرانی فوج کے قیام کے دن پر مبارکباد پیش کی اور کہا فوج قوم کے بیٹے کے مانند ہے جو عوام کے گھروں سے جنم لیتی ہے۔ کچھ طاقتیں ایران کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ پہلوی خاندان کی باقیات اور امریکہ کی سازش کو ناکام بنا کر ایرانی فوج نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ ایران امریکہ معاہدہ جلد ہونے کی امید ہے۔ امریکی صدر نے آج سرپرائز ملنے کا اشارہ دے دیا۔ کہا ایک ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے جو اس ملک اور باقی دنیا کی فکر کرتی ہے۔ ان کے ساتھ ایک اہم پریس کانفرنس بھی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ سب سے اہم یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ امریکہ ایٹمی دھول بھی ایران سے نکال کر لے کر آئے گا۔ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ کافی نکات پر اتفاق ہو چکا، بہت کم اختلافات ہیں لیکن وہ زیادہ اہم نہیں۔ آبنہ ہرمز پر بھی معاملات تقریباً نارمل ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا بدھ تک معاہدہ نہ ہوا تو ہو سکتا ہے جنگ بندی میں توسیع نہ کروں، بمباری پھر سے شروع ہو سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ $20 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے بحال کرنے کو تیار ہے۔ بدلے میں تہران افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہوگا۔ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ پیر سے اسلام آباد میں شروع ہو سکتا ہے۔ We have something tomorrow, and it's a little bit of a surprise. I think it's a very positive thing, something I feel strongly about. Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country and beyond. And so we're going to have a news conference tomorrow. آج سرپرائز مل سکتا ہے۔ ایک ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے۔ امریکی صدر ایران سے ڈیل کے لیے پر امید، کہا 20 منٹ پہلے اچھی خبر ملی ہے۔ ایران کے ساتھ معاملات بہتر جا رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ بولے امریکہ ایران سے ایٹمی دھول بھی نکال کر لے آئے گا۔ Some pretty good news 20 minutes ago, but it seems to be going very well in the Middle East with Iran. We'll know over a little bit of time. We're negotiating over the weekend. صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے معاملے میں پیش رفت حوصلہ افزا ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز کھول دی ہے۔ مذاکرات مثبت سمت میں جا رہے ہیں۔ کافی نکات پر اتفاق ہو چکا۔ نہیں سمجھتا باقی اختلافات اتنے اہم ہیں۔ This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open, but the naval blockade will remain in full force and effect, that most of the points are already negotiated and agreed to. امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ $20 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے بحال کرنے کو تیار ہے۔ امریکی اقدام کے بدلے تہران افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہوگا۔ CNN کے مطابق مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ پیر سے شروع ہو سکتا ہے۔ اور ایران نے آبنہ ہرمز کو پھر بند کر دیا۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز پر آمد و رفت کا نظام فوج کے کنٹرول میں واپس آ گیا۔ امریکہ نے یقین دہانی کے باوجود ناکہ بندی جاری رکھی۔ امریکہ آبنہ ہرمز میں آزادانہ آمد و رفت یقینی بنائے۔ امریکہ باز نہ آیا تو آبنہ ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہی رہے گی۔ ایران نے اپنی فضائی حدود کا ایک حصہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھول دیا ہے۔ ایرانی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق ملک کے مشرقی حصے سے بین الاقوامی پروازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایران کے 6 ایئرپورٹس پر فضائی سروس بھی بحال ہو گئی ہے۔ تہران میں امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور مہرآباد ایئرپورٹ فعال ہو گئے ہیں، جبکہ مشہد، زہدان، بیرجند اور گورگان کے ہوائی اڈوں سے بھی قومی اور بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ جن نکات پر امریکی حکام اور میڈیا بات کر رہی ہیں ان کی تصدیق نہیں ہو سکتی. افزودہ یورینیم کو کسی صورت کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا. ہماری طرف سے کبھی افزودہ منتقلی کی تجویز پیش نہیں کی گئی. جس طرح ایرانی سرزمین ہمارے لیے اہم ہے, یہ معاملہ بھی اتنا ہی اہم ہے. ایران آبنہ ہرمز کے حوالے سے ضروری اقدامات کرے. امریکی صدر کا ایک بار پھر پاکستان سے اظہار تشکر. شاندار الفاظ میں تعریف کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو عظیم شخصیات قرار دیا. کہا فیلڈ مارشل گریٹ شخصیت ہے. بولے میں عام کا حامی ہوں. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پیغام میں بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان آنے کا بھی عندیہ دیا. The country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر. پاکستان کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کہا جناب صدر, پاکستان کے عوام اور فیلڈ مارشل کی طرف سے آپ کے مہربان اور شائستہ الفاظ کی دل کی گہرائی سے قدر کرتا ہوں. شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کا ٹویٹ بھی شیئر کر دیا. اگر یہ وائزلی ہمارا پی ایم صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اس کو اتنی دلیری سے, اتنی جانفشانی سے, اتنی زیل زیسٹ ڈیووشن سے نہ کرتے تو یہ بہت کیٹاسٹروفک ایفیکٹس لے سکتے تھے. یہ احسان پاکستان کا نہ صرف رہتی دنیا تک رہے گا بلکہ جب تک یہ اس کو یاد کیا جائے گا تو آج کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو آپ یاد رکھیں گے. ساری دنیا تھرڈ ورلڈ وار کے دہانے پہ کھڑی تھی. ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے, ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایک بہترین سفارتکاری کے ذریعے پوری دنیا کو جنگ سے بچایا ہے. پاکستان امن کا داعی ثابت ہوا ہے. یہ ایک ہسٹری لکھی جا رہی ہے تو اس ہسٹری میں جو پاکستان کا کردار ہے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جس نیت کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں اس نیت کے ساتھ اس کی اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے تو اس میں اب انشاءاللہ تعالیٰ جنگ بھی رکے گی, پاکستان کا رول بھی نمایاں ہوگا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دنیا کو ایک بڑی آفت سے بچا لی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ. ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور دیگر سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں عام نول پر تفصیلی بات چیت ہوئی. فیلڈ مارشل نے مکالمے, کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کے سفارتکاری کے ذریعے حل پر زور دیا. خواجہ پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خطے میں پائیدار امن کا مشن. ایران کے 3 روزہ سرکاری دورے کے دوران ایرانی قیادت کے ساتھ جاری امن عمل کو آگے بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی فیلڈ مارشل کی معاونت کے لیے موجود تھا. ISPR کے مطابق دورے کے دوران فیلڈ مارشل نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے تفصیلی بات چیت کی. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف, وزیر خارجہ عباس اراغچی اور کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز میجر جنرل علی عبداللہی سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی جن میں خطے میں پائیدار امن, سیکورٹی صورتحال اور جاری سفارتی کوششوں پر غور کیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کشیدگی میں کمی اور مکالمے کے ذریعے تنازعات حل کرنے پر زور دیا. چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایرانی قیادت اور عوام کی مہمان نوازی پر اظہار تشکر. پاکستانی قیادت اور عوام کی طرف سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا. پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ ایران مشرق وسطی کے تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے پاکستانی عزم کا عکاس ہے. افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کی دراندازی ایک بار پھر بے نقاب کر دی گئی. فتنہ ہندوستان کی جانب سے دہشت گردی کے لیے خواتین کے استعمال کا انکشاف. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی بابر یوسفزئی کی ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور DIG CTD کے ساتھ نیوز کانفرنس. بتایا خودکش حملے میں ملوث فتنہ خوارج کا دہشت گرد منظور افغانستان بھاگ گیا. جھانسا دے کر جس خاتون سے شادی کی اس کو یہاں چھوڑ گیا. دہشت گرد پاک رشتوں اور خواتین کو ڈھال بنا کر کارروائیاں کر رہے ہیں. دہشت گردوں کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں یہ ہمارے پڑوسی ملک میں ہیں. افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی در اندازی ہوتی ہے اور دہشت گرد یہاں سے کارروائیاں کر کے افغانستان بھاگ جاتے ہیں. خواتین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. بلوچ روایات میں دیکھیں, یہ بلوچ روایات کو مسخ کر رہے ہیں.
बलोच रिवायात का जो मस्बत चेहरा है उसे मसख कर रहे हैं। बदकिस्मती से ये जो हमारा बुज़दिल दुश्मन है, ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है, ये ख़वातीन को बार बार अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन के साथ साथ छोटे बच्चों को भी ये इस्तेमाल करते हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के लोग मुलव्वस हैं, वो माशरे को टारगेट कर रहे हैं। ये दूर दराज पहाड़ी इलाकों से निकल के, सरहदी इलाकों से निकल के घरों में आ रहे हैं, इंसानी रिश्तों को ढाल बना रहे हैं। आप इस वाले केस में देखें, शौहर ने ही अपनी बीवी को इस्तेमाल किया और बाद में उसको डिसऑन कर दिया और इनको कह दिया है कि आपसे कोई लेना देना नहीं है। उस दिल जो फितनतुल हिंदुस्तान है, ये हमारे माशरे को जो है ना डैमेज कर रहे हैं, हमारे माशरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ना हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज हैं, ना हमारी माओं की इज्जत महफूज है। खुदकुश हमले करवाते हैं, उन्हें अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पहला केस नहीं है जिसमें ख़वातीन को इस्तेमाल किया गया है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है। दहशतगर्द का किसी कौम से ताल्लुक़ नहीं है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, किसी रिश्ते से ताल्लुक़ नहीं है।